سورہ نمبر 47 سورہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، انہیں بیکار ہو گئے ان کے سارے اعمال۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی اور جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 4 سے، بس جب منکروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو انہیں مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا معاوضہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے کام، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تاکہ وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ آیت نمبر 7 سے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی اللہ کی دین کی مدد جو کرے گا تو اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کو ناپسند کیا انہوں نے، بس اللہ نے ان کے اعمال کو اقارت کر دیا، یعنی پورے ان کے جو بھی وہ اچھے کام کریں گے سب ان کے ویسٹ ہو جائیں گے کام، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے انہیں اکھاڑ پھینکا اور منکروں کے سامنے انہی کی مثالیں آنی ہیں، یہ اس سبب سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور منکروں کا کوئی کارساز نہیں۔ آیت نمبر 12 سے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ برت رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ تھیں جس نے تمہیں نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بس کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 14 سے، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں؟ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں تبدیلی نہ ہوگی، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، بس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آیت نمبر 16 سے، تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا، یہی لوگ ہیں جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں،
اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 سے یہ لوگ تو بس اس کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، تو اس کی علاماتیں ظاہر ہو چکی ہیں، بس جب وہ آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا۔ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ آیت نمبر 20 سے اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی، پس جب ایک واضح سورہ اتار دی گئی اور اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہاں سب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ کی پہلے اجازت نہیں تھی، پھر بعد میں جنگ کی اجازت آئی تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، بس خرابی ہے ان کی، حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا ہے، بس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، بس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ امید نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو اور آپس کے رشتوں کو توڑ دو۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آیت نمبر 24 سے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے، بس اس سے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہا کہ کچھ باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ بس اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، بس اللہ نے ان کے مالوں کو عقارت کر دیا۔ یہاں زیادہ تر جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں اس میں اعمال عقارت کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس سے جو ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں تو وہ سب اللہ کی نظروں میں ویسٹ ہو جاتے ہیں، مطلب اس کا ہمیں کوئی صلہ نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 29 سے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ دل میں جو چھپا ہوا جو کینہ ہوتا ہے اسے ظاہر نہیں کرے گا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے، بس تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے اور تم ان کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 31 اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔ پھر وہی اعمال جو ان کے ہوں گے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 33 سے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ اے ایمان والو،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ آیت نمبر 36 سے دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر آخر تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو، اور اللہ بخل یعنی کنجوسی، اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسی نہ ہوں گے۔